أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد. سورہ بروج کی تفسیر چل رہی تھی اور یہ آیت کریمہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار ذلك الفوز الکبیر. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور عمل کرتے رہے نیک، وعملوا اور عمل کرتے رہے الصالحات نیک، لہم جنات ان کے لیے باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار جاری ہوں گی جن کے نیچے سے الانہار نہریں، ایسے باغات جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی. ذالک الفوز الکبیر اور یہی کامیابی ہے بہت بڑی. ذالک الفوز الکبیر یہی
کامیابی ہے الکبیر، بڑی۔ یہاں اہل ایمان اور نیک عمل کرنے والوں کا ذکر ہے۔ یا تو اس سے مراد وہ مخصوص لوگ ہیں جو اصحاب الاخدود کے قصے میں مذکور ہیں، جو پیچھے آپ نے پڑھا ہے، ایک قوم کا واقعہ جس میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے پوری قوم اسلام میں داخل ہوئی، ایک چھوٹے سے بچے کی کوششوں سے، جس سے یہ ثابت ہوا کہ اگر مخلصانہ کوششیں کی جائیں تو وہ کوشش خواہ ایک بچے ہی کی کیوں نہ ہو، وہ ثمر آور ثابت ہو سکتی ہے۔ چنانچہ یہاں ایمان لانے والوں کا اور عمل صالح کرنے والوں کا ذکر ہے، اور یہ اشارہ ہے اصحاب الاخدود کے ان لوگوں کی طرف جو ایمان لائے تھے اور جنہیں ان کی قوم نے خندقوں میں جھونک دیا تھا اور ان کو مبتلا عذاب کیا تھا۔ یا اس سے مراد عموم مومنین ہے، کسی بھی دور میں ہوں اور کسی بھی مقام پر ہوں، کسی بھی خطے میں ہوں، اگر ایمان موجود ہے اور عمل صالح اختیار کیے رکھتے ہیں تو ان سب کے لیے یہ خوشخبری قائم اور ثابت ہے۔ تو ہر دور کے مومنین، ایمان کیا ہے؟ ایمان 3 چیزوں کا نام ہے۔ اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنے والے ہوں، تصدیق بالجنان، اور دل سے تصدیق کرنے والے ہوں، اور عمل بالارکان، اور جسم کے اعضاء سے عمل کرنے والے ہوں۔ ان 3 چیزوں کا مجموعہ ایمان کہلاتا ہے۔ اور اس کے بعد خاص طور پہ عمل کا ذکر، حالانکہ عمل ایمان میں داخل ہے، لیکن یہ عمل کی اہمیت کی طرف ایک اشارہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد عمل صالح کرتے رہیں۔ مطلق عمل نہیں بلکہ عمل صالح، نیک عمل۔ اور نیک عمل کی تعریف میں 2 چیزیں آتی ہیں۔ نمبر 1، اس عمل کی ادائیگی اخلاص کے ساتھ، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، اس عمل کی ادائیگی اخلاص کے ساتھ۔ اور دوسرا، نیک عمل کی تعریف میں یہ بات بھی داخل اور شامل ہے کہ وہ عمل نبی علیہ السلام کی سنت اور آپ کے طریقے کے مطابق ہو۔ یہ 2 شرطیں اگر کسی عمل میں موجود ہیں، ایک اخلاص اور دوسرا سنت کی مطابقت، تو وہ عمل صالح ہے جو عند اللہ مقبول ہوگا، اور اس کا مقبول ہونا اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اور جب وہ مقبول ہو گیا تو ان تمام نتائج اور ثمرات کا باعث بنے گا جن کے اللہ تعالیٰ نے وعدے فرما رکھے ہیں۔ یہاں بھی وعدہ موجود ہے، لہم جنات، ان کے لیے باغات ہیں۔ جنات، جنت ان کی جمع، باغات، ایسے باغات تجری من تحتها الانہار، یہ جملہ صفت ہے کہ جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ نے نہروں کا ذکر کیا جو 4 نہریں ہیں، دودھ کی اور شراب کی اور شہد کی اور پانی کی۔ یہ 4 نہریں ہر بندے کے جو اس کو باغات عطا ہوں گے ان کے نیچے سے گزریں گی اور جاری و ساری رہیں گی۔ ذالک الفوز الکبیر، یہی ہے کامیابی بڑی۔ اصل کامیاب وہ شخص ہے جسے اخروی فلاح اور جنت کے داخلے کی بشارت جو ہے وہ حاصل ہو جائے، عطا ہو جائے۔ جب یہ اصل کامیابی ہے تو اسی کامیابی کو حقیقی
تصور کر کے اسی کی تگ و دو کی جائے اور اسی کے حصول کی کوشش کی جائے۔ دنیا کی کامیابیاں اس کے مقابلے میں بہت چھوٹی کامیابیاں ہیں، اور ہم انہی کامیابیوں کا حصول حرف آخر سمجھتے ہیں اور ان کو کامیابی تصور کرتے ہیں، جبکہ یہ حقیقی کامیابی ہے۔ جیسا کہ ایک مقام پر فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ ہماری فہرست میں کامیاب تو وہ ہے جس کو جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے۔ تو یہاں بھی اسی کامیابی کا ذکر ہے، ذالک الفوز الکبیر، یہی ہے کامیابی بڑی۔ ان بطش ربک لشدید، یہ ان حرف تاکید، کلام میں زور پیدا کرنے کے لیے، کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں، ان بے شک، بلا شبہ، بطشہ پکڑ، ربی کا تیرے رب کی، بے شک تیرے رب کی پکڑ، لشدید بہت سخت ہے، بہت شدید ہے، اس کی پکڑ سے کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ اب یہ خطاب کفار مکہ کے لیے، جن کے سامنے اصحاب الاخدود کا قصہ بیان ہوا اور ان کو غور و فکر کی دعوت دی گئی کہ تم یہ سوچو کہ یہ واقعہ ایک نبی امی کو کیسے معلوم ہوا۔ ظاہر ہے کہ اس کا رابطہ اللہ تعالیٰ کی وحی سے، اور اللہ نے خبر دی انہیں اس قصے کی، اور پھر اس قصے میں ایک قوم کی تاریخ، ان کا ایمان لانا اور تکلیفیں برداشت کرنا سارا مذکور ہے۔ تو یہ ایک عبرت اور نصیحت کی نشانی ہے۔ تو ان بے شک بطش ربک، پکڑ تیرے رب کی، لشدید بہت سخت، بہت شدید ہے۔ جب پکڑ بہت شدید ہے تو اگلی آیت پر غور کرو، انہو، بے شک وہی، یہ ہو کی ضمیر رب کی طرف لوٹ رہی، بے شک وہی رب، یبدئ و یعید، یبدئ بد ان ابتدا، ان سے وہی لوگوں کو ابتداءً پیدا کرنے والا ہے۔ ہر بندے کا وہی خالق ہے، ویعید، اور وہی لوٹانے والا ہے۔ یبدئ ابتدا سے پیدا کرنا، ابتداءً لوگوں کو لانا اور بسانا، اور یعید اعادہ سے دوبارہ ایک کام کو انجام دینا، لوٹانا۔ تو جو ذات ابتداءً پیدا کرنے پر قادر ہے، وہی ذات دوبارہ لوٹانے پر، دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ مشرکین مکہ کا شبہ یہی تھا کہ جو لوگ قبروں میں پہنچ جائیں گے اور مٹی بن جائیں گے، وہ دوبارہ کیسے اٹھائے جائیں گے، کیسے زندہ ہوں گے؟ تو اللہ رب العزت نے پہلے تو اپنی پکڑ، شدید بطش کا ذکر کیا، اور یوں قوم کو تنبیہ کی، ڈرایا، تاکہ اگلی بات پر متوجہ ہوں اور ایمان لے آئیں کہ جو ذات ابتداءً پیدا کرنے پر قادر ہے، وہ ذات اعادہ پر بھی قادر، دوبارہ زندہ کر کے میدان محشر میں جمع کرنے پر بھی قادر ہے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، اور وہی اللہ رب العزت، وہی ذات الغفور ہے اور الودود ہے۔ الغفور اور الودود۔ الغفور کا معنی بخشنے والا، معاف کرنے والا، اس کا مادہ غین فا را ہے، غفر۔ غفر کا اصل معنی چھپانا ہوتا ہے۔ الغفور کا معنی کر لیجئے گناہوں کو چھپا دینے والا، جیسے کہ ستیر یا ستار، پردہ ڈالنے والا۔ مغفر ایک عربی لفظ ہے
جو اس لوہے کی ٹوپی کو کہتے ہیں خود، جیسے آپ کا ہیلمٹ ہے جو میدان جہاد میں مجاہدین پہن کر آیا کرتے تھے، جو سر کو اور چہرے کو چھپا لیتا تھا تاکہ دشمن کا وار سر پہ نہ ہو سکے اور سر محفوظ رہے، اسے مغفر کہتے تھے، اس میں بھی چھپائے جانے کا معنی ہے۔ تو الغفور، اللہ غفور ہے، غفور کا معنی بخشنے والا، یعنی گناہوں کو چھپا دینے والا۔ غافر بھی اسی سے، غفار بھی اسی سے، گناہوں کو خوب چھپانے والا اور گناہوں پر پردہ ڈالنے والا۔ الغفور فعول کا وزن ہے اور یہ مبالغے کا صیغہ ہے۔ جب یہ صیغہ مبالغہ ہے تو اس کا معنی کریں کہ بہت بخشنے والا، یعنی معنی کے اندر مبالغہ پیدا کیا جائے گا کہ وہ ذات بہت ہی بخشنے والی ذات ہے۔ الودود بھی بہت ہی محبت کرنے والی اور بہت ہی پیار کرنے والی ذات ہے۔ ود، مودت آپ لفظ بولتے ہیں، مودت محبت کے معنی میں، تو ودود بہت ہی محبت کرنے والی اور بہت ہی پیار کرنے والی ذات ہے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، اور وہ ذات خوب گناہوں کو بخشنے والی، الودود خوب محبت اور پیار کرنے والی۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی دو صفات اکٹھی بیان ہوئی، الغفور، الودود، اور جہاں دو صفات اکٹھی بیان ہوں، اکٹھی جمع ہوں، تو وہاں ایک عجیب ایک لذت حاصل ہوتی ہے، اور یہ سمجھیں کہ وہاں ایک نیا علم آپ کے سامنے آتا ہے۔ الغفور اگر الگ بیان ہو تو یہ اس کی صفت کاملہ ہے، الغفور خوب بخشنے والا، خوب معاف کرنے والا۔ الودود اگر الگ بیان ہو، یہ بھی صفت کمال ہے، خوب محبت کرنے والا، خوب پیار کرنے والا۔ الغفور کا اپنا معنی، الودود کا اپنا معنی، لیکن جب یہ دونوں اکٹھی ہو گئی تو ایک تیسرا معنی پیدا ہوتا ہے۔ الگ الگ ذکر ہو تو دونوں کا ایک کمال کا معنی موجود ہے، دونوں اکٹھی ذکر ہوئی تو ایک نیا کمال وہاں سے حاصل ہوتا ہے، ایک نیا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیسا غفور ہے؟ ایسا غفور کہ بخشنے کے بعد محبت کرتا ہے۔ انسان اس طرح نہیں کرتے، اگر کسی انسان کی غلطی آپ کر بیٹھیں، اس کا نقصان کر بیٹھیں، تو اس کے دل میں ایک دراڑ آ جاتی، آپ اس سے معافی مانگیں، معاف نہیں کرتے، اور اگر معاف کریں بھی تو بعض لوگ شرط لگاتے ہیں کہ میرے پاؤں پکڑ کر سب کے سامنے معافی مانگو، یہ انسانوں کا، اور پھر کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اب غائب ہو جاؤ، اپنی شکل گم کرو مجھ سے، یہ انسانوں کا طرز عمل۔ رحمان کا طرز عمل کیا ہے کہ وہ غفور ہے، سب کے سامنے توبہ کرنے کی ضرورت نہیں، رات کو چھپ کر تاریکی میں توبہ کر لو، کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو، میرے بندے تیرا اور میرا معاملہ ہے، تو یہ سب کے سامنے رسوا نہیں کروں گا، چھپ کر توبہ کر لو۔ اور یہ نہیں کہ معاف کرنے کے بعد وہ نفرت قائم رہے، وہ غضب کی کیفیت قائم رہے، نہیں، اگر تم نے توبہ کر لی تو پھر الودود، بخش کر تجھے اپنی محبت بھی دوں گا، پیار بھی دوں گا۔ تو یہ ایک تیسرا معنی ہے کمال۔ الغفور خود صفت کمال ہے، الودود خود صفت کمال ہے۔ دو صفات اکٹھی ہو جائیں وہاں ضرور غور کرو کہ یہاں یقیناً ایک تیسرا کمال موجود ہے، جیسے وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اللہ عزیز ہے اور حکیم ہے۔ العزیز غلبے والا، طاقت والا، اور اس کا غلبہ کمال کا غلبہ۔ الحکیم حکمت والا، اس کی حکمت بھی کمال کی حکمت، دونوں اپنے مقام پر صفت کمال ہے، لیکن دونوں کے جمع ہونے سے ایک تیسرا کمال ملتا ہے، حاصل ہوتا ہے۔ دنیا میں کسی کے پاس طاقت آ جائے، غلبہ آ جائے، تو وہ طاقت کے استعمال میں اندھا ہو جاتا ہے،
ظلم کرتا ہے، زیادتیاں کرتا ہے، کچھ نہیں دیکھتا، سب کو رونتا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسا غلبے والا، ایسا طاقت والا، جس کے غلبے کا تصرف بھی حکمت کے ساتھ، الحکیم، یعنی عزیز الحکیم۔ تو دو صفات کا اجتماع ایک تیسرا کمال وہاں پر واضح کرتا ہے، وہاں ایک تیسرا کمال حاصل ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک مستقل علم ہے۔ آپ قرآن پڑھیں، جہاں جہاں اللہ رب العزت کی دو صفات اکٹھی بیان ہوئی ہیں، وہاں آپ مفسرین کا کلام دیکھیں، علماء کے افادات دیکھیں، تو یقیناً وہاں ایک نیا علم آپ کے سامنے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کے صفات کے اجتماع سے ہر صفت اپنے مقام پر صفت کاملہ ہے، صفت کمال ہے، اور صفات کا اجتماع ایک نیا کمال آپ کو دے گا، ایک نیا معنی آپ کو دے گا۔ اور یہ ایک بڑا، ایک لذیذ، لذت والا اور بہت ہی ایک عمدہ یہ ایک اسلوب ہے، یعنی جن کو اللہ رب العزت نے یہ توفیق دی، یقیناً ایسے مقامات پر ان کا ایمان تازہ ہوتا ہے، رحمان کا تعارف ایک عجیب طریقے سے حاصل ہوتا ہے، اور وہ محبت کی فضا اور مضبوط اور قوی ہو جاتی۔ تو وہ الغفور الودود، اللہ الغفور الودود ہے، بندوں کو بخشتا ہے، اور بخش کر ٹھکراتا نہیں، چھوڑتا نہیں، بلکہ محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے۔ ذو العرش المجید، وہ عرش والا ہے، المجید، اور بڑی عظمت والا ہے، بڑی بزرگی والا ہے اللہ رب العزت۔ ذو العرش، عرش والا ہے۔ عرش کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ کہاں پر ہے؟ سب سے اوپر، جتنی اللہ کی مخلوقات ہیں، یہ زمین ہے، پھر فضا ہے، پھر آسمان، پھر دوسرا آسمان، پھر تیسرا آسمان، پھر اوپر ایک بحر کا ذکر ہے، پھر اوپر ایک کرسی کا ذکر ہے، سب اللہ کی مخلوقات۔ اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے، یعنی اوپر علوف میں سب سے آخری مخلوق اللہ تعالیٰ کا عرش ہے۔ عرش کے اوپر کوئی مخلوق نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اس پر مستوی ہے، رحمان اس پر مستوی، عرش کے اوپر کوئی مخلوق نہیں، یہ آخر المخلوقات ہے، سب سے بلندی پر اللہ تعالیٰ اس پر مستوی۔ مستوی کیسے؟ جیسے اس ذات کے لائق، جیسے اس ذات کے لائق۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہی خبر دی کہ اللہ عرش پہ مستوی، ہمارا اس پر ایمان۔ اللہ تعالیٰ نے یہ خبر نہیں دی کہ مستوی کیسے ہوں، اس کو کیفیت اللہ کے سپرد ہے۔ اور یہی کلام اللہ تعالیٰ کی تمام صفات پر جاری کریں، تمام صفات پر۔ اوپر دو صفات آپ نے پڑھی، الغفور ہے، ایمان ہے، بخشتا کیسے؟ جیسے اس کا لائق ہے۔ الودود، ہمارا اس پر ایمان ہے، محبت کیسے کرتا ہے؟ جیسے اس کے لائق، جیسے اس کا مقام ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں کا ذکر، ہمارا اس پر ایمان ہے، ہاتھ کیسے ہیں؟ جیسے اللہ کے لائق۔ اللہ تعالیٰ کی آنکھوں کا ذکر ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے، آنکھیں کیسی ہیں؟ جیسے اس کے لائق ہے۔ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کی انگلیوں کا ذکر، کہ تمام مخلوقات کے دل اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے بیچ میں، انگلیوں کا ذکر۔ انگلیاں کیسی ہیں؟ جیسے اس کے لائق ہیں۔ کیا ہمارے جیسی ہیں؟ نہیں۔ کیوں؟ لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں، وہ تشبیہ سے پاک ہے، تشبیہ سے بالا ہے۔ تو اس طرح رحمان کا عرش پہ مستوی ہونا حق ہے، ہمارے اس پر ایمان ہے، مگر استوا کی کیفیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیسے مستوی ہے یہ معلوم نہیں۔ معلوم کیوں نہیں؟ کیونکہ بیان نہیں ہے۔ جو چیز بیان ہو گئی اس پر ایمان، جو چیز بیان نہیں ہوئی وہ اللہ کے سپرد، خلاص۔ تمام صفات پر یہ قاعدہ جاری ہوگا، اور جن کو یہ قاعدہ اچھی طرح ازبر ہو جائے وہ بحمد اللہ عافیت کے راستے پر ہیں، اور سلف صالحین کے منہج پر ہیں، سلف صالحین کے منہج پر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ عرش والا ہے، المجید، اور بڑی عظمت والا، بڑی بزرگی والا۔ سورہ فاتحہ کی جو حدیث ہے اس میں وَإِذَا قَالَ مالک یوم الدین، جب بندہ کہتا ہے کہ اللہ یوم جزا کا مالک ہے،
تو اللہ اس کا جواب دیتا ہے کہ مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کر دی، تمجید۔ تو آخرت پر ایمان اور پھر اللہ تعالیٰ کا روز آخرت کا مالک ہونا، یہ تصور، یہ اقرار اور یہ اعتراف اللہ تعالیٰ کی تمجید ہے، اس کی بزرگی اور بڑائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ عرش والا ہے، المجید اور بزرگی والا، عظمت والا، فعال لما یرید، خوب کرنے والا ہے، کیا؟ لما یرید، جو ارادہ کرے، ارادہ بھی اسی کا اور فعل بھی اسی کا۔ اللہ تعالیٰ کی صفت ارادہ اور صفت فعل، وہ ارادہ فرماتا ہے اور وہ کر گزرتا ہے، اور کوئی طاقت اس کے ارادے پر، اس کے فعل پر غالب نہیں آ سکتی۔ اس کا ارادہ اور فعل کیا ہے؟ بس ایک لفظ سے عبارت، ایک لفظ سے عبارت، اور وہ کن۔ کن، اس کا ارادہ بھی اور اس کا فعل بھی۔ یہ نہیں کہ کچھ ترتیب ہے کہ پہلے ارادہ اور پھر فعل، ارادہ اور فعل ساتھ ساتھ ہے۔ کن، وہ کن کہتا ہے فیکون، وہ چیز ہو جاتی، چھوٹی ہو بڑی ہو، یہ اس کی قدرت کاملہ۔ فعال لما یرید، اور خوب کر گزرنے والا ہے کس چیز کو؟ لما یرید، جو وہ ارادہ فرما لے، اور اس کا ارادہ اور اس کا فعل جو ہے وہ کن ہے، کن فیکون۔ یہ کن اللہ تعالیٰ کا کلمہ ہے، جو وہ فرماتا ہے اور وہ چیز فوراً ہو جاتی، وہ چیز فوراً ہو جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ کے کلمے کی، یہ کلام کی تاثیر یہاں پر سامنے آتی کہ ایک لفظ کن، اس کا نتیجہ ساری کائنات، ساری دنیا بنی اس کن کے نتیجے میں، یہ اس کا کلام ہے۔ تو پھر یہ پورا جو کلام الرحمن ہے قرآن پاک، اس کی کیا تاثیر ہوگی، کیا اس کے نتائج ہوں گے، کیا اس کی قوت اور طاقت ہوگی، یہ تو قیامت کے دن ظاہر ہوگا۔ ہمارا کام کیا ہے؟ آج قرآن کو پڑھنا اور اس سے ایک مضبوط تعلق جوڑنا۔ اس لیے آگے قرآن کا بھی ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا، تو فعال لما یرید، هل اتاک حدیث الجنود، کیا؟ یہ حل حرف استفہام، کیا؟ اتاک، آئی تیرے پاس، حدیث خبر، الجنود لشکروں کی، کیا آئی تیرے پاس خبر یا بات؟ الجنود، جندن کی جمع، لشکر، لشکروں کی خبر آپ کے پاس آئی۔ کون سے لشکر؟ فرعون و ثمود، فرعون اور ثمود کی خبر، فرعون اور ثمود کی خبر۔ طلبہ کے لیے فرعون جو ہے یہ بدل واقع ہو رہا ہے الجنود سے، فرعون و ثمود معطوف علیہ مل کر یہ الجنود سے بدل واقع ہو رہا ہے۔ یہاں ایک اشکال ہے، الجنود مبدل منہ جمع ہے جندن کی، اور فرعون واحد ہے، حالانکہ بدل مبدل منہ میں مطابقت ضروری ہے۔ جمعا بتثنیۃ و مفردا بتذکیر و تانیثا، مطابقت ضروری ہے نا، یہاں مطابقت نہیں ہے، مبدل منہ جمع ہے اور بدل واحد ہے، تو یہاں مضاف محذوف ہے۔ هل اتاک حدیث الجنود، جنود فرعون و ثمود، اب مطابقت بن جائے گی، کیونکہ جنود جو محذوف ہے وہ بدل واقع ہو جائے گا۔ یا فرعون کو محلل منصوب مان لو بتقدیر اعنی، هل اتاک حدیث الجنود اعنی فرعون و ثمود، بدل بناؤ گے تو پھر یہ اس کا محل مجرور ہے،
اور اگر آئینی مقدر مان لو تو اس کا محل منصوب ہے. دونوں صورتوں میں معنی بالکل مستقیم ہے. کیا آئی تیرے پاس خبر لشکروں کی؟ کون سے لشکر؟ فرعون اور ثمود کے لشکر. کہ اللہ رب العزت نے ان کی طاقتوں کے باوجود کس طرح ان کو ملیا میٹ کر دی اور تباہ و برباد کر دی، ان کی داستانیں مٹا دیں. اس میں دو چیزیں ہیں. ایک نبی علیہ السلام کے لیے تسلی کا پہلو. یہ جو کفار قریش جو آپ کو تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، یہ فرعون اور ثمود کے لشکروں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. اللہ تعالیٰ نے انہیں مٹا دیا. تو یہ کیا چیز ہے؟ تسلی نبی علیہ السلام کے لیے. اور اس میں ایک پہلو کفار قریش کو بھی دعوت دینا کہ دیکھو تم سے پہلے بڑی بڑی قومیں آئیں، بڑی بڑی طاقتور، اور اللہ رب العزت نے انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا. تمہاری کیا حیثیت ہے؟ تو کفار قریش کو بھی ایک دعوت ہے اور نبی علیہ السلام کے لیے بھی تسلی کا پیغام ہے. بل الذین کفروا فی تکذیب، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فی تکذیب، وہ تکذیب میں جھٹلا رہے ہیں، حق کو جھٹلا رہے ہیں اور ایمان نہیں لاتے. ان سارے حقائق کے باوجود، دلائل قدرت کے باوجود اور سابقہ قوموں کے واقعات کے باوجود ان کی تکذیب، ان کا جھٹلانا اپنی جگہ قائم ہے. واللہ من ورائہم محیط، اور اللہ رب العزت ان کے پیچھے سے محیط، انہیں گھیرے ہوئے ہے. پیچھے سے گھیرنے کے معنی چاروں طرف سے گھیرا ہوا. اللہ تعالیٰ کے احاطے سے اور اس کی قدرت سے وہ باہر نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت انہیں گھیرے ہوئے ہے. واللہ من ورائہم محیط، اللہ تعالیٰ انہیں ان کے پیچھے سے محیط گھیرے ہوئے ہے، اپنے علم کے ساتھ، اپنی قدرت کے ساتھ، اپنی بادشاہت کے ساتھ، کہ وہ اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ کو کمزور نہیں کر سکتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے احاطہ ان پر ہمیشہ کے لیے قائم ہے. اللہ تعالیٰ بذات ہی عرش پر، الرحمن علی العرش استویٰ، اور بعلم ہی و قدرت ہی و احاطت ہی و ملک ہی و تدبیر ہی پوری دنیا کو گھیرے ہوئے. کوئی ایک فرد بھی اس کے احاطہ سے، قدرت سے، اس کے سمع اور بصر سے باہر نہیں، پوری دنیا کو گھیرے ہوئے. تو بذات ہی عرش پر ہے اور بعلم ہی و قدرت ہی پوری دنیا میں وہ موجود ہے، پوری دنیا کو گھیرے ہوئے، احاطہ کیے ہوئے، اور کوئی فرد بشر اس کے احاطے سے اور علم و قدرت سے باہر نہیں. بل ہوا قرآن مجید، بلکہ یہ قرآن ہے مجید، عظمت والا، بزرگی والا. یہ قرآن پاک ہے، عظمت والی کتاب ہے. یہ فی لوح محفوظ، لوح محفوظ میں، لوح محفوظ یہ 7ویں آسمان پر موجود ہے اور اس میں بالکل محفوظ ہے. وہاں بھی محفوظ ہے اور اتار کر جہاں بھیجا وہاں بھی محفوظ ہے، یعنی زمین پر. اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوگا. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. لوح محفوظ میں بھی محفوظ ہے اور جہاں اتار کے بھیجا اس زمین پر وہاں بھی محفوظ ہے. اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، کوئی تحریف نہیں کر سکتا، کسی قسم کی کوئی بیشی نہیں کر سکتا. یہ کتاب ضائع نہیں ہو سکتی. اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے اور یہ حفاظت لفظاً بھی ہے اور معناً بھی ہے. لفظاً بھی ہے اور معناً بھی ہے. لوگ الفاظ میں تعریفیں کرنے کی کوشش کریں گے، ان کی سازش بے نقاب ہوگی. لوگ معانی کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں گے، ان کی سازش بے نقاب ہوگی. یہ کتاب ایک ایسی کتاب اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا، حفاظت لفظی بھی اور حفاظت معنوی بھی.
تو یہ لوح محفوظ میں یہ کتاب موجود اور محفوظ ہے، نہ وہاں کوئی شیطان پہنچ کر اس کو تبدیل کر سکتا ہے، نہ زمین پر کوئی شیطان صفت انسان اس میں تبدیلی واقع کر سکتا ہے۔ بارک اللہ فیکم۔ آگے بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا۔ احسنت۔ یہ سورہ الطارق اور یہ نام اس سورت کی پہلی آیت سے لیا گیا ہے، والسماء والطارق، اور یہ سورہ بھی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ احادیث میں اس کا یعنی فضیلت کے تعلق سے کوئی ذکر نہیں ملتا، البتہ وہ جو عام حدیث ہے نا فضلت بالمفصل، کہ مجھے فضیلت دی گئی ہے مفصل قرآن کے ذریعے۔ مفصل قرآن جو ہے یہ سورہ قاف سے لے کر سورہ ناس تک، سورہ قاف سے لے کر سورہ ناس تک یہ قرآن مفصل کہلاتا ہے۔ مفصل کا معنی جدا کیا جانا، الگ کیا جانا، کیونکہ یہ قاف سے لے کر ناس تک چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بار بار آتی، اور بسم اللہ کے ذریعے صورتوں کو جدا کیا جاتا ہے، اس لیے یہ قرآن مفصل کہلاتا ہے۔ تو یہ فضیلت، اس فضیلت میں یہ صورت داخل اور شامل ہے۔ باقی ایک حدیث میں خالد عدوانی جن کا تعلق طائف سے تھا، وہ کہتے ہیں کہ ثقیف کے بازار میں نبی اسلام کو میں نے بحالت کفر دیکھ، جب میں کافر تھا تو نبی اسلام کو دیکھا تھا، آپ ایک لاٹھی پر ٹیک لگا کر کھڑے ہوئے تھے، اور میں آپ کو دیکھ رہا تھا، آپ کے نورانی چہرے کو۔ اس وقت آپ نے سورہ والسماء والطارق کی تلاوت کی تھی، اور یہ کلام اتنا پسند آیا مجھے کہ میں نے وہ سورت یاد کر لی کفر کی حالت میں۔ پھر جب میں نے اسلام قبول کیا تو پھر میں نے مسلمان ہو کر بھی سورت کو پڑھا، تو یہ ایک ان کی خاصیت ہے، انہوں نے اس سورت کو پڑھا بحالت کفر بھی اور بحالت ایمان بھی۔ یہ بھی ذکر ایک حدیث میں۔ اور وہ جو مشہور حدیث ہے معاذ والی، اپنی قوم میں جا کر عشاء کی امامت کرتے تھے، بعض اوقات لمبی قراءت شروع کر دیتے، سورہ بقرہ شروع کر دیتے۔ وہ ایک نوجوان کا قصہ جو جماعت سے نکل گیا، الگ نماز پڑھ کے گھر جا کے سو گیا، اگلے دن یہ قضیہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوا تو آپ نے معاذ سے فرمایا تھا، افتان انت یا معاذ، کیا تم فتنہ پیدا کرنا چاہتے ہو؟ سورہ بقرہ شروع کر دیتے، تم چھوٹی صورتیں کیوں نہیں پڑھتے؟ اس وقت آپ نے چند صورتوں کا نام لیا، والضحیٰ کا نام لیا اور سورہ طارق کا بھی نام لیا، والسماء والطارق، یہ کیوں نہیں پڑھتے؟ تو یہ بھی سورت کا تذکرہ نبی علیہ السلام کی زبان پر احادیث میں یہ ملتا ہے۔ باقی اس کی فضیلت میں کوئی صحیح حدیث ثابت نہیں ہے، کچھ لوگ بیان کرتے ہیں مگر وہ ضعیف حدیث ہیں۔
والسماء اور قسم ہے، والسماء قسم ہے آسمان کی، والطارق اور قسم ہے طارق کی۔ طارق کا معنی آگے آ رہا ہے، قسم ہے آسمان کی اور قسم ہے طارق کی۔ وما ادراک، اور تو کیا جانے، مت طارق، طارق کیا ہے، تو کیا جانے طارق کیا ہے۔ النجم الثاقب، طارق ستارہ ہے، الثاقب چمکدار روشن، النجم الثاقب۔ یہ قسم ہے، جہاں بھی قسم آتی ہے وہاں تین چیزیں ضرور ہوں گی۔ ایک ہے حرف قسم، وہ واو ہے، والسماء کی جو واو ہے یہ حرف قسم۔ دوسرا مقسم بہی، قسم کس چیز کی کھائی جا رہی، وہ ہے السماء آسمان، الطارق طارق، یہ دونوں مقسم بہی ہیں، جس چیز کی قسم کھائی جا رہی۔ اور تیسری چیز مقسم علیہ، کس چیز کے لیے قسم کھائی جا رہی، کیا بتانا مقصود ہے۔ قسم میں زور پیدا ہوتا ہے، تاکید ہوتی ہے، تو کس چیز کی تاکید مقصود ہے، یہ قسم کس چیز پہ کھائی جا رہی، اسے مقسم علیہ کہتے ہیں۔ اس کا دوسرا نام جواب قسم بھی ہو سکتا ہے، مقسم علیہ یا جواب قسم۔ تو یہاں پر واو حرف قسم ہے، السماء مقسم بہی، جس چیز کی قسم کھائی جا رہی ہے، اور الطارق یہ بھی مقسم بہی ہے۔ الطارق کیا ہے، تم کیا جانو، طارق کیا ہے۔ النجم الثاقب، طارق ستارہ ہے، الثاقب چمکدار۔ یہ وما ادراک ما طارق میں کلام میں تفخیم اور ایک عظمت پیدا کرنا ہے طارق کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ویسے فرما دیتا کہ طارق جو ہے نجم ثاقب ہے۔ اللہ کا یہ سوالیہ انداز کہ تو کیا جانے طارق کیا ہے، تمہیں کیا معلوم طارق کیا ہے، آؤ ہم بتاتے ہیں۔ طارق جو ہے النجم الثاقب، چمکدار ستارہ ہے۔ اب باقی رہا مقسم علیہ، کہ یہ قسم کس چیز پر کھائی جا رہی، فرمایا کہ ان کل نفس لما علیہا حافظ۔ یہ ان نفی کے معنی میں بنا لو، نافیہ، اس لیے جب نفی کے معنی میں ہوگا تو آگے الا جملے میں اس بات کا معنی پیدا کرے گا۔ الا نہیں ہے، لما ہے، تو علماء نے لما کو الا کے معنی میں شمار کیا، یعنی ان کل نفس الا علیہا حافظ۔ لما بمعنی الا، نہیں ہے کوئی نفس، کوئی جان، مگر اس پر حافظ موجود ہے، نگران، حفاظت کرنے والا، نگرانی کرنے والا۔ یہ مقسم علیہ، ان انسانوں کو خبر دی جا رہی ہے کہ ہر انسان پر حافظ موجود ہے، نگران موجود ہے، نگرانی کرنے والا موجود ہے۔ انسان کیسے یقین کرے، حافظ موجود ہے، اور اس کے کردار کو کیسے مانے؟ تمہاری قسم پر غور کرو، قسم ہے آسمان کی، آسمان پر بھی ایک نگران موجود ہے، حالانکہ آسمان کے ستون نہیں ہے، بغیر ستونوں کے کھڑا ہے۔ ستاروں کو قائم کرنے کے لیے ستون نہیں ہے، ستارے بغیر ستون کے کھڑے ہیں اور جاری اور ساری۔ تو جو اللہ رب العزت اتنے بڑے آسمانوں کی حفاظت کرنے پر قادر ہے، وہ ایک انسان کی حفاظت نہیں کر سکتا، اس کی نگرانی نہیں کر سکتا۔ یہ مقسم علیہ اور مقسم بہی میں ایک مطابقت بھی سامنے آ گئی۔ ہم تمہارے نگران، تمہارے محافظ، تمہاری حفاظت کرنے والے، اور تم ان آسمانوں کو دیکھو جن کی ہم نے قسم کھائی۔ اتنے بڑے آسمان بغیر سہارے کے، بغیر ستونوں کے قائم ہیں۔ یہ قائم کس نے کر رکھا ہے؟ اللہ رب العزت نے۔ تو جو ذات اتنے بڑے آسمانوں کی نگرانی کر رہا ہے،
اب تک ان کو گرنے نہیں دیا اور کوئی ان میں تفاوت تک نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ انسانوں کی حفاظت اور نگرانی پر قادر کیوں نہیں ہو سکتا؟ والسماء، اور قسم ہے آسمان کی، والطارق، اور قسم ہے الطارق کی۔ ویسے طارق اصل بولتے ہیں رات کو آنے والے مہمان، یہ طرق میں دستک دینے کا معنی ہے۔ الطارق دستک دینے والا رات کو، جو مہمان رات کو آئے، یا کوئی چیز رات کو آئے، کوئی مصیبت رات کو آئے تو اس کو الطارق کہا جا سکتا ہے۔ یعنی اس کا استعمال دن کے اوقات میں نہیں ہوتا، اس کا استعمال رات کے ساتھ مخصوص ہے۔ اور ستارے بھی رات کو نظر آتے ہیں، دن کو چھپے رہتے ہیں، رات کو دکھائی دیتے ہیں، اس لیے ستاروں کو بھی الطارق کہا گیا۔ کوئی رات کو مہمان آ جائے اسے بھی الطارق کہا جا سکتا ہے۔ رات کو آنے والی مصیبتیں بھی طارق ہو سکتی ہیں، جس کی جمع طوارق۔ نبی علیہ السلام کی مشہور دعا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات اللاتی لا یجاوزہن بر ولا فاجر۔ طویل دعا ہے، یہ شیاطین سے حفاظت کے لیے، یہ سرکش جنوں سے حفاظت کے لیے یہ دعا تیر بہدف ہے۔ اور اس کے آخر میں کیا ہے؟ من شر فتن اللیل والنہار، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں رات اور دن کے فتنوں سے، ومن شر کل طارق یطرق، اور ہر طارق کے شر سے پناہ چاہتا ہوں۔ یہاں طارق سے مراد جو رات کو فتنے نازل ہوتے ہیں، رات کو بہت سے فتنے جو انسان کے لیے نقصان دہ ہو سکتے ہیں۔ راتوں کو چور ہیں، ڈاکو ہیں، راتوں کو سانپ اور بچھو بلوں سے نکلتے ہیں، راتوں کو بد کردار عورتیں پھیل جاتی ہیں، لوگوں کو دعوت دیتی ہیں، یہ سب جو ہے وہ رات کی مصیبتیں ہیں، رات کی مشکلات ہیں۔ یہ ارواح خبیثہ منتشر ہوتی ہیں، رات کی تاریکی میں جادوگر راتوں کے اندھیروں میں جادو کا عمل کرتے ہیں، یہ سب طوارق ہیں۔ الا طارق یترک بخیر یا رحمن، ہاں اے اللہ جو طارق خیر کا پیغام لائے، جیسے فرشتے ہیں راتوں کو وہ بھی اترتے ہیں، وہ طارق مجھے چاہیے، مطلوب ہے، لیکن جو شر کے طارق ہیں ان سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے، آپ نے یعنی نہائی یترک الرجل اہلہ باللیل، کہ آدمی اپنے اہل میں رات کو جائے، یعنی کہیں سفر پہ گیا ہوا ہے 2 دن کے لیے 10 دن کے لیے، اور رات کو گھر لوٹے، روکا اس سے، رات کو گھر میں داخل نہ ہو۔ کوئی مکروہ چیز دیکھ سکتا ہے، یعنی اس کی بیوی کو اطلاع نہیں ہے تو رات کو اچانک بلا اطلاع داخل نہ ہو۔ ہاں اطلاع اگر ہے گھر میں، ہم فلاں رات کو آ رہے ہیں، وہ ٹھیک ہے، لیکن بغیر اطلاع کے گھر میں داخل نہ ہو۔ بعض اوقات بیوی کے بال منتشر ہیں، بعض اوقات کپڑے اس کے میلے کچیلے ہیں، تو کوئی مکروہ چیز تم دیکھ سکتے ہو، اور ایک اس تعلق سے بیوی کی نفرت دل میں آ سکتی ہے۔ بعض اوقات صفائی موجود نہیں ہوتی، اس لیے نبی علیہ السلام جب کسی غزوے سے لوٹتے اور مدینے رات کو اگر داخل ہونا ہوتا تو آپ شہر سے پہلے پڑاؤ ڈال لیتے اور دن کے اجالے میں داخل ہوتے، تاکہ جب گھر میں داخل ہو جائیں تو پھر رات ہونے سے قبل بیویاں اپنے شوہروں کے لیے تیار ہو جائیں۔ رات کو داخل ہوں گے تو کوئی مکروہ چیز، کوئی ناپسندہ چیز ان کو لاحق ہو سکتی ہے، جس سے اہل کی نفرت دل میں سما سکتی ہے، تو وہاں بھی طروق کا لفظ استعمال ہے کہ رات کو گھر داخل ہونا، اس سے روکا۔ تو والطارق، رات کے مہمان، رات کی مصیبت، رات کی تکلیف یا رات کو پیش آنے والے واقعات، ان سب پر طارق لفظ بولا جا سکتا ہے۔ وما ادراک ما طارق، تم کیا جانو طارق کیا ہے؟ النجم الثاقب، طارق ستارہ ہے چمکدار۔ کچھ علماء مفسرین کا قول ہے کہ اس سے مراد ثریا ستارہ ہے، ثریا ستارہ، جس کا ذکر ایک حدیث میں کہ لو کان الدین بثریا لنالہ رجل من قوم ھذا، کہ اگر دین اور علم ثریا ستارے پر ہو تو اس بندے کی، سلمان فارسی، اس کی قوم کا ایک شخص وہاں بھی جا کر اس علم کو لے کر آئے گا۔ ثریا ستارہ آپ نے ذکر کیا، معنی اس کا ذکر بڑا قابل تعریف ہے۔
اور محاسن میں یہ ذکر ہوتا ہے. بعض کہتے ہیں کہ زحل ستارہ مراد ہے، مگر اس کی دلیل کوئی نہیں. اس لیے جو اکثر مفسرین کا قول ہے کہ اس سے مراد جنس، اس میں جنس تمام ستارے مراد ہیں. تمام ستاروں میں الثاقب ہونے کا پہلو موجود ہے، چمکدار ہونے کا، جو راتوں کی تاریکی میں راتوں کی تاریکی میں چمک اور نور نافذ کرتے ہیں ستارے اپنے اپنے ایک قد، اپنے اپنے حجم کے مطابق. تو اس لیے النجم الثاقب، طارق جو ہے وہ چمکدار ستارہ ہے. ان کل نفس لما علیہا حافظ، نہیں ہے کوئی نفس مگر اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نگران مقرر ہے. اللہ خود بھی حافظ ہے، جیسے قرآن پاک میں فاللہ خیر حافظا، فاللہ خیر حافظا. اور اللہ رب العزت فرشتوں کے ذریعے بھی بندوں کی حفاظت کا کام لیتا ہے. یرسل علیکم حافظۃ، یرسل علیکم حافظۃ. تو ملائکہ بھی کرامن کاتبین، ان علیکم لحافظین کرامن کاتبین، تم پر حافظ مقرر ہے. وہ کون ہے؟ وہ فرشتے کرامن کاتبین. اور یہ فرشتے انسان کی پیدائش سے لے کر قیامت تک بندے کی نگرانی کرتے ہیں. پیدا ہونا، پھر ہدایت گمراہی، سعادت یا شقاوت، رزق، کتنے دانے کھانے ہیں وہ کھا کر رہے گا، یہ پوری نگرانی. موت کی نگرانی، پھر قبر میں داخل ہو تو نگرانی، حتیٰ کہ قیامت قائم ہوگی، اٹھے گا، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرنے کی نگرانی. یہ فرشتوں کی ڈیوٹی. تو یہ نگران مقرر ہیں ہر شخص پر. اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تسلی کا پہلو بھی لوگوں کو دیا گیا ہے. جب اللہ تعالیٰ حافظ ہے، تمہارا نگران ہے اور شرور سے تمہاری حفاظت کرنے والا ہے، تو تم اس تعلق سے بے پرواہ ہو کر عمل کی کوشش کرو، عمل کی کوشش کرو. یہ تمہاری ذمہ داری، یہ سوچ کر کہ اللہ تعالیٰ ہمارا حفاظت کرنے والا ہے. اگر ہم نیک عمل کریں تو فرشتے بھی حفاظت کرتے ہیں. آیت الکرسی پڑھنے والا صبح کو پڑھ لے، شام تک محافظ فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے. شام کو پڑھ لے، صبح تک ایک محافظ مقرر ہو جاتا ہے. محافظ مقرر ہو گیا، خلاص اب تم عمل کی طرف آ جاؤ. تمہیں اس طرف اب توجہ دینے کی ضرورت نہیں، اپنے عمل کی طرف اور محنت کی طرف آ جاؤ. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، یہ لام امر ہے. ضرور دیکھے انسان مما خلق، کس چیز سے وہ پیدا کیا گیا، کس چیز سے پیدا کیا گیا. یہ کفار قریش کو دعوت دی جا رہی ہے کہ تم بعد الموت کا انکار کرتے ہو، کہ مرنے کے بعد انسان اٹھایا نہیں جائے گا، زندہ نہیں ہوگا. اس کو چھوڑ دو، پہلے اپنا مبدا دیکھو، تمہاری ابتدا کیا ہے. یہ دیکھو مما خلق کس چیز سے پیدا کیا گیا. ایک حقیر پانی سے. اب پانی کا ایک قطرہ حقیر سا، اس سے ایک انسان بن جاتا، اللہ بناتا. وہ انسان دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، چلتا بھی ہے، کھاتا بھی ہے، اس میں طاقت بھی ہے، حیات بھی ہے. اور آغاز کیا ہے؟ وہ قطرہ پانی کا، نہ اس میں کوئی حرکت ہے، نہ اس میں کوئی آثار ہیں ایسے. تو اللہ تعالیٰ اس پانی کے قطرے سے ایک انسان بنانے پر قادر. یہ انسان جو مر جائے گا، اس کی مٹی بکھر جائے گی، تو اللہ اس مٹی کو دوبارہ جمع کر کے انسان کو بنانے پر قادر نہیں. تو انسان کفار کو دعوت دے گی، اپنے مبدا کو دیکھو، تم کس چیز سے پیدا کیے. یعنی ایک قطرہ پانی کا پڑا ہو، کوئی سوچ سکتا ہے کہ اس قطرے سے ایک چلتا پھرتا انسان تیار ہو جائے گا؟ اللہ تیار کرتا ہے، اس کی قدرت ہے. تو اللہ رب العزت نے مبدا پر نظر دوڑانے کی دعوت دی کہ تمہارا آغاز، نقطہ آغاز کیا ہے. پس ضرور دیکھے انسان مما خلق کس چیز سے پیدا کیا گیا. آگے وضاحت ہے. خلق من ماء دافق، پیدا کیا گیا ہے من ماء، پانی سے، ایسے پانی سے، دافق جو ٹپکنے والا ہے.
اچھلنے والا معنی بھی کر سکتے ہو. ماء دافق ٹپکنے والا اچھلنے والا پانی. یخرج جو نکلتا ہے من بین الصلب والترائب پشت اور سینے کے درمیان سے. پشت سے مراد مرد کی پشت میں یہ پانی جمع ہوتا ہے. اور ترائب سینہ پسلیاں یہ تریبت ان کی جمع ہے خاتون کے سینے سے. یہ پانی خاتون کے سینے میں جمع ہوتا ہے اور مرد کی پشت میں. اور جب مرد کی پشت اور خاتون کے سینے سے نکلتا ہے تو پھر یہ ممزوج آپس میں مل جاتا ہے. اور جب وہ مل جاتا ہے تو اس ملاب سے پھر ایک انسان تیار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ تیار کرنے والا. حالانکہ ظاہری طور پر اس پانی کے قطرے کو دیکھ کر کون تصور کر سکتا ہے کہ اس سے چلتا پھرتا انسان بنے گا؟ اللہ بناتا ہے, اللہ تعالیٰ بناتا ہے. سورہ دہر میں من نطفۃ امشاج یعنی ملے ہوئے نطفے سے. ملے ہوئے سے مراد مرد اور عورت کے نطفے کا ملاب. اس ملاب سے پھر انسان پیدا ہوتا ہے. فجعلناہ سمیعا بصیرا اسے ہم بناتے ہیں سننے والا اور دیکھنے والا. اسے ہم بناتے ہیں سننے والا اور دیکھنے والا. تو اپنے اس مبدا پر غور کرو. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ مِمَّا خُلِقَ ضرور دیکھے ہر انسان کس چیز سے پیدا کیا گیا. جب اس نطفہ حقیر نطفے کو تم دیکھو گے تم سوچ بھی سکتے ہو کہ اس سے ایک چلتا پھرتا انسان بن سکتا ہے. تو جو ذات اس پر قادر ہے وہ ذات اسی انسان کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر کیوں نہیں ہے؟ اسی لیے فرمایا کہ انہ بے شک وہ علی رجعہ اسے لوٹانے پر دوبارہ زندہ کرنے پر لقادر قادر ہے. انہ یہ ضمیر ہو کہاں لوٹ رہی ہے؟ ہاں اللہ کہاں ہے پیچھے؟ کوئی لفظ ہے ایسا جی؟ حافظ تو دونوں تفسیر ہو سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ بھی ہو سکتا ہے اور فرشتے بھی ہو سکتے ہیں. یہ خلقہ میں جو خالق ہے یہ اس کا مرجع ہے, کیونکہ خلقہ انسان پیدا کیا گیا. پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ خالق ہے. تو یہ خالق جو ہے یہ ضمیر کا مرجع ہے جو خلقہ سے مفہوم ہو رہا ہے. بے شک وہ خالق وہ ذات علی رجعہ اس کو لوٹانے پر لقادر قادر ہے. جو ذات ابتداءً نطفہ سے بندے کو پیدا کرتا ہے وہ ذات اسے دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے. انہ بے شک وہ علی رجعہ اسے لوٹانے پر دوبارہ پیدا کرنے پر اور میدان حشر میں جمع کرنے پر لقادر قادر ہے. یوم تبلی السرائر اس دن تبلا بمعنی تکشف کھولی جائیں گی یا کھولے جائیں گے السرائر یہ سریرہ کی جمع بھید اندر چھپی ہوئی باتیں جو انسان کے اندر چھپے ہوئے امور ہیں معاملات ہیں باتیں ہیں بھید ہیں اس دن کھول دیے جائیں گے. اس دن کھول دیے جائیں گے. اور یہ معاملہ بہت ہی شدید ہے. قیامت کے معاملات میں کامیابی کے حصول کے تعلق سے یہ آیت کریمہ بہت ہی سخت آیت. کس طرح کہ اس دن سرائر کھولے جائیں گے بھید. آپ نماز پڑھتے ہیں ٹھیک ہے قابل تعریف ہے آپ کا ظاہر نظر آ رہا ہے لیکن آپ کا اندر کیا بھید ہے وہ نظر نہیں آ رہا. یہ بھید اس دن کھلے گا کہ آپ نے جو نماز پڑھی کس نیت سے پڑھی, اللہ کی رضا کے لیے یا دنیا کو دکھانے کے لیے. آپ نے صدقہ دیا ظاہری عمل دنیا دیکھ رہی ہے لیکن اندر کے بھید کو کوئی نہیں جانتا. یہ قیامت کے دن کھولا جائے گا. چنانچہ قیامت کے دن نیکیاں آئیں گی, یہ نمازیں, یہ روزے, یہ حج, یہ عمرے, یہ جہاد, یہ فرائض, یہ نوافل, اور ساتھ ساتھ ہر عمل کے سرائر نکالے جائیں. ٹھیک بندہ نمازی ہے
نمازیں پڑھی، اب اندر سے نمازوں کے تعلق سے اس کے سرائر نکالو. بندے نے حج کیا، ٹھیک ہے، حج کے تعلق سے اس کے سرائر نکالو. حج اس نے کس نیت سے کیا؟ عمرہ کیا، 1 کیا، 10 کیے، ٹھیک ہے، اندر سے اس کے سرائر نکالو، اس نے عمرہ کس نیت سے کیا. تو اس دن جو بھید ہوں گے سارے کے سارے کھول دیے جائیں گے. یہ مقام انتہائی شدید ہے. اس لیے ایک انسان اپنے ظاہر کے ساتھ ساتھ بلکہ ظاہر سے پہلے اپنے باطن کی اصلاح کرے، کیونکہ باطن کے معاملات جو سرائر اور اسرار ہیں اللہ تعالیٰ سارے کھولے گا اور سب سامنے لائے گا. اب سارے اعمال صالحہ تو موجود ہیں، دنیا جانتی ہے فلاں حاجی ہے، نمازی ہے، صدقے دینے والا، روزے رکھنے والا، لیکن اندر کی کیفیت کوئی نہیں جانتا جو قیامت کے دن کھلے گی. اگر اخلاص ہوگا کامیابی ملے گی، اور اگر اعمال تو موجود ہیں ڈھیروں کی شکل میں، مگر جب سرائر نکالے گئے تو ریاکار، دکھانے والا، دنیا کی شہرت کا حریص، تو پھر سارے عمل جو ہیں وہ برباد ہو جائیں گے. تو یہ ہر انسان کا نتیجہ ہے. جس دن کھول دیے جائیں گے سرائر، بھید، اندر چھپی ہوئی باتوں کو کھول دیا جائے گا اور بالکل اعلان کر دیا جائے گا. جیسے نبی اسلام کی حدیث ہے، یُنصب لِكُلِّ خَادِرٍ لِوَانُ لَا اِسْتَهِ، کہ قیامت کے دن دھوکہ دینے والا شخص کوئی بھی ہو، اور دھوکے کی کوئی بھی نوعیت ہو، بات دھوکے کا معاملہ اکثر دل میں پوشیدہ ہوتا ہے. کوئی انسان بتاتا نہیں کہ میں دھوکہ دے رہا ہوں، اس کے دھوکے کی نیت اندر موجود ہوتی. اللہ اس کو کیسے کھولے گا؟ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہر دھوکے باز کی پشت پر اونچا جھنڈا لہرا دے گا. اونچا جھنڈا اس کی پشت پر لہرا دے گا جو اونچا نظر آئے گا سب کو. دنیا دیکھے گی کہ یہ دھوکے باز انسان. دھوکے کا تعلق بھی دل سے، اور یہ کشف السرائر اس دن ہوگا، یہ سارے بھید کھولے جائیں گے. یہ بھی انہیں کھولنے کی ایک شکل ہے. تو جو بھی اعمال صالحہ انجام دیے گئے وہ عمل سامنے آئیں گے سارے کے سارے، لیکن ہر عمل کے ساتھ ساتھ اس کی نیت بھی کھولی جائے گی اور ظاہر کی جائے گی. یوم تبلی السرائر فما له من قوت ولا ناصر. جس دن تبلا کھول دیا جائے گا، پرکھا جائے گا، جانچا جائے گا. تبلا بمعنی تکشف، جیسے انکشاف آپ بولتے ہیں، کشف، کھول دیا جائے گا. السرائر، یہ سریرت ان کی جمع، بھیدوں کو. ہر انسان کا عمل کرتے ہوئے ظاہر و باطن ایک نہیں ہوتا. اب وہ اندر کیا بھید ہے، کیا راز چھپے ہوئے ہیں، کوئی نہیں جانتا. لیکن قیامت کے دن ہر عمل کے تعلق سے جو بھی سینے کے بھید ہیں اور جو باتیں انسان کے اندر چھپی ہوئی ہیں انہیں کھولا جائے گا اور دنیا دیکھے گی. جیسے ہم نے حدیث سنائی غادر کے لیے، دھوکے باز شخص کے لیے، کیونکہ دھوکہ بھی ایک سری عمل ہے جو انسان کے اندر دھوکے کی نیت ہوتی ہے. تو نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اللہ رب العزت ہر دھوکے باز کی پشت پر ایک اونچا جھنڈا لہرائے گا جس سے وہ پہچانا جائے گا کہ یہ دھوکے باز انسان، ہذہ غدرۃ فلان، یہ فلاں انسان کا دھوکہ ہے. تو اس طرح ہر بھید سینے کا کھولا جائے گا. یہ گھڑی جب ہوگی تو فما لہ من قوت ولا ناصر، نہیں ہوگی اس انسان کے لیے کوئی قوت اور نہ کوئی ناصر. قوت سے مراد وہ طاقت جو انسان کے اندر ہوتی، تو بچاؤ کے لیے انسان کے اندر بھی کوئی طاقت اور قوت نہیں ہوگی جو اس کو بچا سکے. اور ناصر سے مراد وہ مدد کرنے والا جو باہر سے آتا ہے. تو قوت یہ داخلی طاقت کا نام ہے، اور ناصر یہ خارجی مدد کرنے والا یا خارجی طاقت پہنچانے والا. تو نہ اندر سے کوئی قوت اس کی حفاظت کر سکے گی
اور نہ باہر سے کوئی مددگار اس کی مدد کو پہنچ سکے گا، کیونکہ اس روز سارا امر اللہ رب العزت کے پاس ہوگا، لہذا ہر شخص بالکل کسی وسیلے، کسی سہارے اور کسی طاقت کے بغیر ہوگا۔ تو جس دن بھید کھول دیے جائیں گے اس دن فما لہ، بس نہیں ہوگا اس بندے کے لیے، اس انسان کے لیے من قوت، کوئی طاقت اس کے جسم کے اندر، داخلی قوت، ولا ناصر، اور نہ ہی باہر سے کوئی مدد کرنے والا۔ یہ قوت اور ناصر دونوں نکرہ ہیں، اور نکرہ کی جو تنکیر ہے، یہ جو تنکیر ہے بالکل عموم پر دلالت کر رہی، یعنی کوئی قوت نہیں ہوگی اور کوئی مددگار نہیں ہوگا، اور اگر کوئی مددگار ہوگا تو اللہ کے امر سے ہوگا، اپنے اختیار سے نہیں۔ جیسے قیامت کے دن شفاعت اللہ تعالیٰ کے امر سے یہ ہوگی، شافع، شفاعت کرنے والا اللہ کے امر سے ہوگا، مشفوع، جس کی شفاعت کی جائے گی اس کا تعین بھی اللہ کے امر سے ہوگا۔ اپنی مرضی سے کوئی شافع نہیں بن سکے گا، اور اپنی مرضی سے کوئی مشفوع نہیں بن سکے گا۔ جس کو اللہ تعالیٰ شفاعت کی اجازت دے گا وہ شفاعت کر سکے گا، اور اللہ جس کی شفاعت چاہے گا اس کی شفاعت ہوگی، بس۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے امر سے ہے، یعنی تعیین شافع اور تعیین مشفوع اللہ تعالیٰ کے امر سے ہوگی، اور شفاعت کرنے والے اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر شفاعت نہیں کر سکیں گے۔ والسماء، اور قسم ہے ذات الرجع، آسمان کی قسم جو کہ ذات الرجع ہے۔ یہاں رجع سے مراد بارش، بارش بادلوں سے برستی ہے، تو آسمان بادلوں والے ہوتے ہیں، اور اس لیے بارش آسمان کی طرف منسوب ہے۔ رجع کو بارش کا نام نہیں ہے، جیسے مطر بارش کو بولتے ہیں، مطر جس کی جمع امطار بمعنی بارش، وہ بارش کا نام ہے۔ رجع جو ہے یہ بارش کا نام نہیں ہے، مگر یہ بارش کے معنی میں ہے۔ رجع کا معنی بار بار آنا، بار بار لوٹنا، رجوع۔ یہ بارشوں کے بار بار ہوتی، کوئی ایک بار نہیں ہوتی، بار بار برستی ہے، بار بار برستی ہے۔ اس لیے اس بار بار کے برسنے کی بنا پر اس کو ذات الرجع، رجع کہا گیا۔ رجع آسمانوں کی قسم جو کہ بارش والے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے ایک احسان کو اپنے ذمن میں لیے ہوئے ہے۔ بارش برسانا اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور یہ تم کو ماننا پڑے گا۔ جو نبی علیہ السلام نے قصہ بیان کیا کہ رات کچھ بندے مومن ہو گئے اور کچھ بندے کافر ہو گئے، جنہوں نے کہا مطرنا بفضل اللہ، کہ یہ بارش اللہ کا فضل ہے، ان کا ایمان تازہ ہو گیا، اور جنہوں نے کہا کہ مطرنا بنوع کذا، کہ یہ بارش فلاں ستارے کی تاثیر ہے، وہ کافر ہو گئے۔ تو یہ اللہ رب العزت کا احسان، جس کے اللہ تعالیٰ نے یعنی قسم کے ساتھ اس احسان کو ذکر کیا، ان آسمانوں کی قسم جو کہ ذات الرجع ہیں، بارش والے ہیں، اور بارش بھی ایسی جو بار بار برستی ہے، اور جب بھی بندوں کو حاجت ہوتی ہے بارش برستی ہے اور ان کے اناج پیدا ہوتے ہیں۔ والارض، اور قسم ہے زمین کی، یہ ارض آسمان کے مقابلے میں، اور قسم ہے زمین کی، ذات الصدع، جو پھٹنے والی ہے۔ صدع کا معنی پھٹ جانا، زمین کا پھٹنا، بارش کے نزول کے بعد کھیتیاں پیدا ہوتی ہیں، مختلف دانے اور بیج جب نبات اور پودا بنتے ہیں تو وہ زمین کو پھاڑ کے باہر نکلتے ہیں، زمین کو پھاڑ کے باہر نکلتے ہیں۔ تو یہ زمین کا پھٹنا انسانوں کی منفعت کے لیے، بڑے بڑے درختوں کا نکلنا اور نباتات کا اور پھلوں کا اور باغات کا، اس بارش کے نتیجے میں یہ بھی خالق کائنات کی عظیم الشان نعمت اور فضل ہے
اور قسم ہے زمین کی جو کہ پھٹنے والی ہے۔ اس پھٹنے سے مراد یہ اشارہ کفار کے رد پر بھی ہو سکتا ہے جو قیامت کے وقوع کے منکر تھے کہ انسانوں کو زندہ نہیں کیا جا سکے گا، جو بندے قبر میں دفن ہو جائیں وہ کبھی اٹھ نہیں سکیں گے، لیکن نہیں، جب قیامت قائم ہوگی تو یہ قبریں پھٹیں گی، یعنی زمین پھٹے گی ان ساری قبروں کے ساتھ، اور مردے باہر نکلیں گے زندہ ہو کر۔ تو ذات و صدع سے مراد اصل معنی اس کا بارش کے نتیجے میں زمین پھٹتی ہے، مختلف جو دانے اور بیج پیدا ہوتے ہیں وہ زمین کو پھاڑ کے باہر نکلتے ہیں، یہ اشارہ۔ ثم شققنا الارض شقا، آپ نے پڑھا ہے سورہ عبس وتولی میں، ثم شققنا الارض شقا، پھر ہم نے پھاڑا زمین کو، پھاڑ دینا، فانبتنا به حبا وعنبا وقضبا، اور ہم نے زمین کو پھاڑنے کے بعد بیج اگائے اور مختلف پھل جو ہیں وہ اگائے زمین کے پیٹ کو پھاڑ کے۔ تو یہ اس کا اصل معنی ہے، پھر پیچھے چونکہ بارش کا ذکر تو اس کے مطابق ہے یہ معنی، لیکن دوسرا معنی بھی مراد ہو سکتا ہے کفار کے رد کے لیے جو قیامت کے وقوع کے منکر تھے کہ قبروں سے انسان زندہ نہیں ہو سکتا، لیکن ذات صدع زمین قیامت جب قائم ہوگی تو پھٹے گی، جتنی بھی قبریں ہیں وہ کھلیں گی اور اندر جو مدفون جو مردے ہیں وہ زندہ ہو کر باہر نکلیں گے۔ انہ لقول فصل، بے شک یہ قرآن قول فصل ہے۔ قرآن پاک کی طرف اشارہ ہے، لقول فصل، یہ قول ہے فصل، فیصلہ کن۔ فصل کا اصل معنی ہوتا ہے فرق کرنے والا۔ یہ الفصل بین الحق والباطل، بین الاسلام والکفر، یہ قرآن قول فصل، بین اہل الجنہ و اہل النار، بین اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان۔ یہ قرآن کا ایک کردار ہے، اللہ کے ولی کون ہے اور شیطان کے دوست کون ہے، یہ فصل قرآن کرتا ہے۔ جنت میں کون جائے گا، جہنم میں کون جائے گا، یہ فصل قرآن کرتا ہے، یہ قول فصل ہے۔ اور حدیث میں ایک شخصیت کو بھی فصل کہا گیا ہے، محمد فرق بین الناس صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں فرق کرنے والے ہیں، لوگوں کو جدا کرنے والے ہیں۔ ان فرق بین اہل الحق و اہل الباطل، فرق کرنے والے، کس کی نماز صحیح ہے کس کی نماز مردود ہے، یہ فرق اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کس کا حج مقبول ہے کس کا حج مردود ہے، یہ فرق اللہ کا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون جنتی ہے کون جہنمی، یہ فرق اللہ کا رسول ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں، قرآن قول فصل ہے اور محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخصیت ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے فصل اور فرق بنا کر مبعوث کیا۔ جو ان کی اطاعت کرنے والے ہیں وہ اہل جنت ہیں، جو ان کے نافرمان ہیں وہ اہل جہنم ہیں۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرق کرنے والے ہیں اور فصل کرنے والے ہیں لوگوں کے بیچ میں۔ تو انہ لقول فصل، یہ قول فصل ہے، یفصل بین الحق والباطل، حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے۔ وما هو بالہزل، یہ ما نافیہ اور نہیں ہے وہ، ہوا یعنی قرآن، بالہزل ہنسی مذاق، یہ لہو و لعب، ہنسی مذاق کی کتاب نہیں ہے، لہو و لعب کی کتاب نہیں ہے، بلکہ انتہائی جدیت اور سنجیدگی پر قائم قول فصل ہے۔ یہ فیصلہ کن کتاب ہے، جو فیصلہ کرتی ہے کون جنتی اور کون جہنمی، کون اللہ کا مقبول ہے کون مجرم ہے، قرآن فیصلہ کرتا۔ تو یہ قول فصل ہے، ہنسی مذاق کی کتاب نہیں ہے۔ انہم یکیدون کیدا واکید کیدا، بے شک یہ لوگ مکر کرتے ہیں۔ یکیدون کیدا، قید بولتے ہیں خفیہ سازش کو،
خفیہ تدبیروں کو. یہ کفار خفیہ سازشیں کرتے ہیں, یہ خفیہ تدبیریں کرتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ تاریخ سے یہ بات ثابت ہے. جو ان کا دار الندوہ تھا اس میں وہ جمع ہوتے اور سازشیں کرتے, نبی علیہ السلام کے نعوذ باللہ قتل کی, اور سازشیں کرتے کہ لوگوں کو مکہ کے اطراف میں پھیلا دو تاکہ باہر سے کوئی شخص آنے نہ پائے اسلام قبول کرنے کے لیے, یہاں سے کوئی نکلنے نہ پائے. تو ان کی خفیہ تدبیریں تھیں, سازشیں تھیں. وہ عقیدو قیدا, اللہ فرماتا ہے کہ میں بھی خفیہ تدبیریں کر رہا ہوں. وہ بھی قید کرتے ہیں, قید خفیہ سازش, اور میں بھی قید کرتا ہوں خفیہ تدبیر. اس قسم کی صفات کو صفات مقابلہ بولتے ہیں. صفات مقابلہ یعنی قید کرنا اللہ تعالیٰ کی مطلق صفت نہیں ہے. یہ قید خفیہ تدبیر اللہ تعالیٰ کی مطلق صفت نہیں. جیسے سمیع ہونا, بصیر ہونا, غفار ہونا, الغفور الودود ہونا, یہ اس کی مطلق صفات ہے. لیکن یہ قید یا مکر یا خدع جس کا ذکر ہے قرآن میں, یہ صفات مقابلہ ہیں. اگر تم لوگ خفیہ تدبیریں کرتے ہو تو میں تمہاری اس حرکت کا تمہارے ہی طریقے سے جواب دینے پر قادر ہوں. ہم بھی خفیہ تدبیریں کرنے پر قادر. تمہاری تدبیریں سازشیں اسلام کے خلاف, ہماری تدبیریں اس کے نتائج ان قریب نظر آ جائیں گے, بھگت لیں گے. ورنہ قیامت کا دن تو ہے ہی ہے ان کو پکڑنے کر بدلہ دینے کا. یہ صفات مقابلہ, مکروا ومکر اللہ, یہ مکر کرتے ہیں. اللہ بھی صفت مکر سے متصف ہے. یہ مکر کیسے کرتے ہیں؟ جیسے ان کے لائق ہے. اللہ کا مکر کیسا ہے؟ جیسا اللہ کے شایان شان. یہ نہیں ہے کہ اگر یہ مکر کرتے تو اللہ نہیں کر سکتا. نہیں, تمہاری حرکت ہے, یہ تمہارا فعل ہے, اللہ تعالیٰ اسی کے مطابق تمہیں سزا دینے پر قادر. اللہ عاجز نہیں ہے. یہ صفات مقابلہ, یہ دھوکہ دیتے ہیں. خدا دھوکہ دینا, اللہ بھی خدا پر قادر. ان کا دھوکہ کیسا ہے؟ جیسے ان کے لائق ہے. اللہ کا کیسا ہے؟ جیسا اللہ کے شایان شان, جیسے اللہ کے لائق ہے. یہ نہیں ہے کہ اگر یہ لوگ ایک طریقے سے شر پہنچانے کی کوشش کریں تو اللہ رب العزت اس طریقے پر قادر نہ ہو. اس کی قدرت کامل ہے. قدرت کامل ہے. جو تمہارا فعل ہے اللہ تعالیٰ اسی فعل جیسا فعل جو ہے وہ اپنا کر تمہیں اس کا نتیجہ دینے پر قادر. تو یہ صفات مقابلہ, اگر وہ قید کرتے ہیں خفیہ سازشیں, اللہ تعالیٰ بھی خفیہ تدبیریں فرما رہے ہیں. ابھی تدبیریں ثابت ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اللہ کی تدبیریں صرف 10 سال کے عرصے میں ان کفار کے پرخچے اڑ گئے اور جزیرہ عرب اسلام میں داخل ہو گیا. اور چند سالوں کے اندر شرق و غرب میں اسلام پھیل گیا. یہ تدبیریں خالق کائنات کی. ان کی تدبیریں کیا تھی؟ اسلام کو مٹانے کی. اللہ کی تدبیر کیا تھی؟ اسلام کے غلبے کی. وہ اپنی تدبیریں کر رہے ہیں, اللہ اپنی تدبیریں فرما رہے ہیں. اپنی تدبیروں سمیت وہ تباہ ہو گئے, برباد ہو گئے, اور اللہ کی تدبیریں غالب آ گئی, جس کے نتیجے دیکھا, انہوں نے خود دیکھا, مسلمانوں نے دیکھا, اور پوری دنیا نے دیکھا کہ عرصہ 10 سال میں جزیرہ عرب اسلام میں داخل ہو گیا. اور چند سالوں کے اندر بلاد اسلامیہ میں اتنی وسعت ہوئی کہ شرق و غرب میں اسلام پہنچ گیا اور پھیل گیا. یہ اللہ کی تدبیریں. اللہ کی تدبیریں غالب آ گئیں ان کی سازشوں پر. تو انہم یکیدون کیدا, بے شک یہ لوگ سازشیں کرتے ہیں خفیہ, کیدن سازشیں کرنا,
وَأَكِيدُ اور میں بھی تدبیر کرتا ہوں، کیدن تدبیر کرنے والا، خفیہ تدبیریں ان کی بھی ہیں اور خفیہ تدبیریں میرے بھی ہیں، جو کام وہ کرتے ہیں اس کے مطابق میں بھی نتیجہ دینے پر قادر ہوں، مغلوب نہیں ہوں یا عاجز یا قاصر نہیں ہوں، تمہارے طریق کے مطابق تمہیں سزا دینے پر قادر ہوں، اور اللہ رب العزت کی تدبیریں غالب آ گئیں۔ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا بس آپ ڈھیل دیں کافروں کو، یہ خطاب نبی علیہ السلام کے لیے، آپ ان کو ڈھیل دیں۔ یہ بات کیوں فرمائی گئی؟ نبی علیہ السلام سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کے لیے جلد عذاب کی دعائیں نہ کریں، آپ کی دعا قابل قبول ہے، تو لا تستعجل لهم العذاب، کفار کہتے تھے اگر تم حق پر ہو تو عذاب لے آؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ دعا کرے ان کے لیے، اللہ ان پر عذاب نازل کر دے، فرمایا کہ نہیں، آپ جلدی عذاب طلب نہ کریں، کچھ ان کو ڈھیل دے دیں۔ ڈھیل دینا ہمارا قانون ہے، وہ املی لہم ان کیدی متین، میں ڈھیل دیتا ہوں، اور ڈھیل دینے کے بعد جو پکڑ ہے وہ بڑی ہولناک ہے، بڑی ہولناک پکڑ ہے، تو آپ بھی ان کو ڈھیل دیں۔ فَمَهِّلْ پس آپ ڈھیل دیں الکافرین کافروں کو، امہلہم پھر فرمائے ڈھیل دو ان کو۔ یہ مہل اور امہل، مہل باب تفعیل ہے اور امہل باب افعال ہے، یہ صیغوں کا تنوع ہے، دونوں کا معنی ایک ہے۔ پس آپ ڈھیل دیں کافروں کو، امہل ڈھیل دیں ہم ان کو، یعنی کافروں کو، رویدن تھوڑی سی، رویدن اس میں قلت کا معنی ہے، تھوڑی سی ڈھیل ان کو دے دو، اللہ ان کو پکڑے گا۔ یہ باب ہے ارواد یروید، اروادن و رودن، رودن کا معنی القلیل الیسیر، اور روید اس کی تصغیر ہے اور تھوڑی، بہت تھوڑی ان کو ڈھیل دے دو، روید، یہ رود ان کی تصغیر ہے اور رود مصدر ہے، تو ان کو ڈھیل دے دو، ڈھیل دینا بہت تھوڑا، بہت تھوڑی ڈھیل ان کو دے دو۔ دوسرے مقام پہ فرمایا نمتعہم قلیلا ثم نضطرہم الی عذاب غلیظ، ہم تھوڑا سا فائدہ ان کو دیتے ہیں، جی لو دنیا کی زندگی جی لو، اور پھر ہم ان کو عذاب غلیظ میں جھونک دیں گے، عذاب غلیظ میں ڈال دیں گے۔ تو ڈھیل دینا اللہ کا قانون ہے، ان کو تھوڑی ڈھیل دو، ان قریب یہ پکڑے جائیں گے۔ وہ ان قریب کیا ہوا؟ نبی نے ہجرت کی، اور ہجرت کے بعد 10 سال کے اندر اندر پورا جزیرہ عرب مسلمان ہو، اور جو بڑے بڑے سردار تھے، سازشیں کرنے والے اور خفیہ پلاننگ کرنے والے، سارے مریا میٹ ہو گئے۔ جنگ بدر میں وہ لاشیں ان کی پڑی سڑ رہی ہیں دھوپ میں، رنگ ان کے تبدیل ہو چکے ہیں، جتنے یہ گنے چنے صنادید تھے سب کا وہ بدر کا میدان قبرستان بن گیا، اور کنویں میں ڈال دیے گئے، جھونک دیے گئے، اپنے انجام کو پہنچ گئے۔ ان کی سازشیں اسلام کو مٹانے کی تھی، خفیہ سازشیں، اللہ کی خفیہ تدبیریں جو ہیں وہ اسلام کے غلبے کی تھی، وہ مٹ گئے، اسلام غالب آ گئے۔ تو آپ ان کے لیے عذاب جلدی طلب نہ کریں، آہستہ آہستہ یہ عذاب کی لپیٹ میں آئیں گے، دنیا میں بھی اور قیامت کے دن میں۔ جو اللہ رب العزت کی خفیہ تدبیریں ہیں اپنے بندوں کے لیے، وہ بندوں کے لیے شر کا باعث بھی اور خیر کا باعث بھی۔ ان کی بربادی ان کے لیے شر ہے، اپنی اس ہلاکت کو وہ شر سمجھتے ہیں، لیکن جو مسلمان ہیں، اسلام لانے والے، ان کے لیے باعث خیر۔ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے اللطیف، اللطیف، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کا جو خفیہ تدبیر اللہ رب العزت کی، وہ اللطیف ہے، خفیہ تدبیریں کرنے والا۔ اور یہ اللطیف کی صفت یوسف علیہ السلام نے استعمال کی، ان ربی لطیف لما یشاء، سورہ یوسف میں پورا قصہ ہو چکا، اب وہ تخت مصر میں بیٹھے ہیں اور فرمانا ہے کہ میرا رب لطیف ہے۔
خفیہ تدبیریں کرنے والا. اور اس نے فرمائی ورنہ ظاہری حالات یوسف علیہ السلام کے مطابق نہیں تھے. جب کنویں میں ڈال دیے گئے باقی کیا بچا؟ کوئی بچنے کی امید نہ، کوئی دیکھنے والا نہ کوئی نکالنے والا. اللہ نے نکالا. پھر غلام بنے، کوڑیوں کے مول بکے، پھر عزیز مصر کی بیوی کے ساتھ آزمائے گئے، پھر جیل میں جھونکے گئے. یعنی ظاہری حالات ایسے بالکل نہیں تھے کہ یہ غلام ملک مصر کا بادشاہ بنے گا. تو حالات تھے کہ نہیں تھے. اللہ تعالی ظاہری حالات کے برعکس اپنے بندوں کے لیے خفیہ تدبیریں فرماتا ہے. ظاہری حالات یہ تھے اور اللہ کی تدبیریں یہ تھی. اور آخر میں کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے سر پہ 2 تاج سجا دی، نبوت کا اور مصر کی بادشاہت کا. یہ سب کچھ ہو چکا تو ان ربی لطیف، میرا رب لطیف ہے. اس لیے کبھی ظاہری حالات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. اور اگر بھی کوئی پریشانی ہو، کوئی ایسی یا لطیف ہو، اے لطیف میرے لیے بھی اپنی تدبیریں فرما اور مجھے اچھا عطا فرما دے، حالات کو سنوار دے، بہتری فرما دے. ظاہری حالات اس قابل نہیں ہیں مگر تو لطیف ہے اور تو میرے لیے بہتری جو ہے وہ مہیا فرما دے. اللہ تعالیٰ قادر. اور یوسف علیہ السلام کا قصہ اور اس میں اللہ تعالیٰ کا لطیف ہونا ذکر ہے، اس پر شاہد عدل. یوسف علیہ السلام کے ظاہری حالات انتہائی ناگفتہ بے ہیں مگر اسی کے ساتھ ساتھ خالق کائنات کی تدبیریں چل رہی ہیں. ظاہری حالات کچھ اور تھے، اللہ کی تدبیر کچھ اور تھی، اور پھر وہ ہو کر رہی اور اللہ نے دنیا کو دکھا دیا. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جس کے دل میں خشیت ہوگی وہ نصیحت کو قبول کرے گا. یعنی نصیحت قبول کرنا اللہ تعالیٰ کی خشیت کی علامت، اللہ تعالیٰ کی خشیت کی علامت نصیحت کو قبول کرنا. اور جو دل نصیحت قبول نہیں کرتا اس دل میں اللہ تعالیٰ کی خشیت موجود نہیں. اس لیے دلوں کی 2 قسمیں، ایک ہے رقیق دل، نرم دل، اور ایک القلب القاسی، سخت دل. سخت دل نصیحت قبول نہیں کرتا.